پاکستان کا تیسرا بڑا شہر سیف سٹی منصوبے سے محروم، دن بدن بڑھتے جرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس میدان میں آ گئی۔ فیصل آباد پولیس نے اپنی مدد آہ کے تحت اسمارٹ سٹی منصوبہ بنا لیا۔ شہر بھر سے دکانوں، گھروں اور فیکٹریوں کے باہر لگے کیمروں کی ایکسیس کنٹرول روم کو دی جائے گی۔ حوالات، فرنٹ ڈیسک، ایس ایچ اوز اور تفتیشی افسران کے کمروں میں لگے کیمروں کی مانیٹرنگ بھی کنٹرول روم سے منسلک کرنے کا فیصلہ۔ اسمارٹ سٹی پروجیکٹ اگلے ہفتے باقاعدہ فعال کر دیا جائے گا۔ سی پی او عمر سعید ملک جرائم میں کمی کے لیے پرعزم۔ آج ہم نے 2022 میں فیصل آباد پولیس نے اس کو ڈیجیٹلائز کیا ہے۔ جب ڈیجیٹلائز کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اٹینڈنس جو ہے وہ بائیو میٹرک کے ذریعے ہو جائے گی۔ سیکنڈلی ہم اس کی لائیو لوکیشن لے لیں گے۔ تھرڈلی اس کی لائیو جو ہے پکچر وہ ہم اپلوڈ کر سکیں گے۔ ساتھ ساتھ یہ ایک انٹیگریٹڈ سسٹم ہوگا جو تمام تھانوں کے ساتھ لنک ہوگا۔ تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی کو 4 سال میں کتنے فنڈز ملے؟ وزیر اعلیٰ آفس کو ارسال ریکارڈ کی تفصیلات سٹی 41 نے حاصل کر لی۔ رضا نصر اللہ گھمن کے حلقہ این اے 105 کی 405 اسکیموں پر 6 ارب، خرم شہزاد کی حلقہ این اے 107 کی 225 اسکیموں کے لیے 3 ارب، فاروق حبیب کے حلقہ این اے 108 کے 264 اسکیموں کے لیے 12 ارب سے زائد مختص کیے گئے۔ این اے 108 میں ضمنی الیکشن کا دنگل 16 اکتوبر کو سجے گا۔ پولیس نے سیکیورٹی پلان ترتیب دے دیا۔ 8000 پولیس اہلکار تعینات ہوں گے۔ پولیس یونٹس کی 40 ریزرو کے 700 اہلکار بھی ڈیوٹی کریں گے۔ رینجرز اور پاک فوج کی 3 کمپنیاں بھی امن اور امان کے لیے موجود ہوں گی۔ 354 پولنگ اسٹیشنز میں سے 281 پولنگ اسٹیشنز حساس قرار۔ ضمن انتخابات میں 4 روز باقی، این اے 108 میں کل 12 امیدوار قسمت آزمائیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اور عابد شیر علی میں کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ 354 پولنگ اسٹیشنز پر 5 لاکھ سے زائد ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ 2018 کے جنرل الیکشن میں فاروق حبیب نے عابد شیر علی کو ہرایا تھا۔ الیکشن میٹیریل آ چکا، 1 روز قبل پریزائڈنگ افسران کو سونپ دیا جائے گا۔ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر میاں محمد شاہد کی میڈیا کو بریفنگ، کہا ریزلٹ مینجمنٹ سسٹم کے ذریعے اسکرین پر نتائج دکھائے جائیں گے۔ این اے 108 کے ضمنی الیکشن میں الیکشن ڈے پر ڈیوٹی کے لیے عملے کی کمی۔ اسسٹنٹ کمشنر سٹی کی ریونیو افسران سے مزید عملے کی تعیناتی کی سفارش۔ ادھر محکمہ صحت نے ملازمین کی چھٹیاں منسوخ کر دیں۔ 500 ملازمین کی خدمات الیکشن کمیشن کے سپرد۔ الیکشن ڈے پر تمام مراکز صحت کھلے رکھنے کا حکم جاری کر دیا گیا۔ عابد شیر علی کی ایس پی کے دفتر کو آگ لگانے کی مبینہ دھمکی۔ فیصل آباد تھانہ سرگودا روڈ کے کانسٹیبل امتیاز نے رپورٹ جمع کرا دی۔ شہری عدنان جاوید نے فراڈ کیس کے اندراج کے لیے درخواست دی تھی۔ درخواست میں عابد شیر علی، والد شیر علی، بھائی عمران سمیت 4 افراد نامزد۔ پی ٹی آئی فیصل آباد سے ضمنی الیکشن جیتنے کے لیے متحرک۔ الیکشن تیاریوں کے حوالے سے کارکنان کے لیے تقریب۔ سابق ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری، میاں فاروق حبیب، خیال احمد کاسرو اور فیض اللہ کموکا سمیت دیگر پارٹی رہنماؤں کی شرکت۔ دوسری جانب یوتھ ونگ کی جھال چوک تا ناظم آباد ریلی، صدر نارتھ پنجاب رانا علی سمیت کارکنان نے بھرپور شرکت کی۔ نون لیگ پنجاب کی بڑی پارٹی ہے، عوام کو بزدار اور گوگی سے نجات دلوائیں گے۔ لیگی رہنما طلال چودھری کی دھواں پریس کانفرنس، بولے پی ٹی آئی ضمن الیکشن سے فرار چاہتی ہے، اسی وجہ سے عدالت گئے۔ اپنی باری پر عمران خان سٹے لے آتا ہے، فارن فنڈنگ کیس میں 17 مرتبہ سٹے لیا گیا۔ فیصل آباد میں ڈینگی بے لگام، عوام ہو گئی پریشان۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں قاتل مچھر کے مزید 5 شکار۔
रवां साल मजमूई मरीजों की तादाद 168 तक जा पहुंची। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 50 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज, 500 दुकानें सील और 2600 अफराद को नोटिस जारी। फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी बराए इंसदाद डेंगू का इजलास। DC ऑफिस में इजलास की सदारत सेक्रेटरी आर्काइव पंजाब आयशा हमीद ने की। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर जनरल कैसर अब्बास रिन की इजलास में शिरकत। प्रमोशन पॉलिसी न मिलने पर यूनिवर्सिटीज के BPS टीचर सड़कों पर आ गए। ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज BPS टीचर्स एसोसिएशन की कॉल पर जिला काउंसिल चौक में HEC के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। BPS रेगुलर फैकल्टी मेंबरान को प्रमोशन और सर्विस स्ट्रक्चर देने का मुतालबा। असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल इरफान मार्टन पर वकला के तशद्दुद का मामला। टोबा भर में रेवेन्यू मुलाजमीन तीसरे रोज भी हड़ताल पर। मुलाजमीन की दफातर की तालाबंदी करके कलम छोड़ हड़ताल। दफातर में आने वाले साइरीन को मुश्किलात का सामना। असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल पर वकला का तशद्दुद करने वाले वकला पर मुकदमा क्यों दर्ज किया? चौथी वकील नाराज। डिवीजन भर में तीसरे रोज भी अदालतों का बॉयकॉट। अदालती हड़ताल के बाद फाइलिन दरबदर, सैकड़ों केसेस इल्तवा का शिकार हो गए। %15 तक इजाफा। एम्बुलेंस मालिकान और मरीजों को परेशानी का सामना। उधर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चिन्योट में व्हील चेयर्स की किल्लत बरकरार। हॉस्पिटल आने वाले मरीजों को मुश्किलात। व्हील चेयर्स की दस्तयाबी का मुतालबा कर दिया। फैसलाबाद मराकज़ सेहत में बच्चों की बोगस पैदाइश का इंदराज। PHU 102 चौक झुमरा में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 5 बच्चों के बोगस इंदराज का इंकशाफ। डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम ने अमले से वजाहत मांग ली। ओल्ड एज होम फैसलाबाद में बेज़ाब्तगियों की निशानदही पर खातून अटेंडेंट ज़ेरे अताब। मुलाजमीन साथी अटेंडेंट किरण शहजादी को हिरासत करने लगे। मुतासरा खातून ने इंसाफ के लिए थाना वेमेन से रजू कर लिया। इंचार्ज ने मारने की कोशिश की, जान को खतरा है। मुतासरा खातून की दुहाई। कातिल को सजाए मौत का हुक्म। फैसलाबाद की अदालत ने मुजरिम अफजल अहमद उर्फ अफजाल अहमद को 5 लाख रुपए जुर्माना किया। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का दौरा टोबा टेक सिंह। अवाई इलाके मखदूमा में अहले इलाका से मुलाकातें। पीर महल में सरवर फाउंडेशन स्कूल का दौरा किया। स्कूल स्टाफ और तलबा ने इनका शानदार इस्तकबाल किया। चौधरी मोहम्मद सरवर ने स्कूल में इंतजामात को सराहा। RPO मोइन मसूद की ज़ेरे सदारत इकबाल ऑडिटोरियम में पुलिस दरबार। सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद, DPOs जंग, टोबा और चिन्योट की शिरकत। फैसलाबाद के डिविजनल SP, सर्कल अफसरान और एहलकारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। CPO ने IT ब्रांच की तैयार करदा मोबाइल ऐप भी मुतारिफ करवाई। कहा, मोबाइल ऐप जराइम रोकने में बेहतरीन मददगार साबित होगी। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज राजा कमर सुल्तान का तहसील कोर्ट शोरकोट का दौरा। जजेस से मुलाकात, अदालती अमूर पर तबादला ख्याल। सीनियर सिविल जज मजर महार भी हमरा मौजूद। एडिशनल सेशन जज एजाज अली, एडिशनल सेशन जज आबिद अली समेत दीगर ने इस्तकबाल किया। राजा कमर सुल्तान और मजर महार ने कचहरी के अहाते में पौधे भी लगाए। मुआशरे को मनशियात की लानत से पाक करने का अज़्म। जंग में जिला इंतजामिया का 5 साल बाद पहला इजलास। डेप्यूटी कमिश्नर ने महकमा सेहत, तालीम, खेल और सोशल वेलफेयर से लाहे अमल तलब कर लिया। हिलाल अहमद अस्पताल में मरकज़े बहाली मरीजा बनाने की भी हिदायत। सेकेंडरी सिटीज ऑफ पाकिस्तान मंसूबा के तहत आलमी बैंक की रिसर्च टीम का दौरा फैसलाबाद। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब ने एहतमाम किया। आलमी बैंक की रिसर्च टीम की डायरेक्टर जनरल FDA डॉक्टर मोहम्मद जाहिद इकराम से मुलाकात। शहरी तरक्की के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया।
تجارتی تنظیمات کا ترمیمی بل 2022 منظور، تجارتی تنظیموں اور چیمبر عہدیداران کی مدت 1 سال سے بڑھا کر 2 سال کر دی گئی، فیصل آباد چیمبر نے مدت بڑھانے کا مطالبہ کیا تھا۔ ٹوبہ کے تاجروں کے لیے آسان شرائط پر قرضوں سے آگاہی کے لیے سیمینار، چیف مینیجر اسٹیٹ بینک وقاص کاشف باجوہ اور جنگ چیمبر کے صدر چودھری انصر کی شرکت۔ ٹوبہ سے عامر حنیف سمیت تاجر برادری سیمینار میں شریک ہوئی۔ اس موقع پر مختلف بینکوں کی جانب سے سٹالز بھی لگائے گئے۔ لوکل گورنمنٹ ملازمین کا احتجاج رنگ لے آیا، فیصل آباد کے لوکل گورنمنٹ ملازمین کا ڈسپیرٹی الاؤنس منظور۔ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن میں فقیر محمد طاہر کی سروس مکمل، محکمہ تعلیم ٹوبہ ٹیک سنگھ میں 35 سالہ خدمات انجام دینے پر الوداعی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ محکمہ تعلیم سے افسران اور ملازمین کی شرکت، فقیر محمد طاہر کی خدمات کو سراہا۔ سیلاب زدہ بچوں کو تعلیم دینے کا عزم، پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن کا سیلاب متاثرہ علاقوں میں کیمپ اسکول لگانے کا فیصلہ، صدر کاشف مرزا کی اپیل پر جھنگ سے بھی اساتذہ کو متاثرہ علاقوں میں بھیجا جائے گا۔ جھنگ میں 12 اکتوبر انٹرنیشنل محتسب ڈے پر تقریب کا انعقاد، ضلع محتسب حسن رضوی اور ڈپٹی کمشنر محمد ارشد بھٹی سمیت دیگر کی شرکت۔ چنیوٹ میں ہیلتھ اتھارٹی کا چھاتی کے کینسر بارے آگاہی سیمینار، سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر مشتاق بشیر عاقب، ڈاکٹر شہزاد خلیل اور ڈاکٹر نائمہ اشرف سمیت دیگر کی شرکت، مقررین کی خواتین کو ماہانہ بنیادوں پر اپنا طبی معائنہ کرانے کی ہدایت۔ گورنمنٹ گرلز گریجویٹ کالج سرگودا روڈ فیصل آباد میں مقابلہ حسن نعت، معروف شاعر ڈاکٹر ریاض مجید، پرنسپل ڈاکٹر نسیم سہرائی اور ڈاکٹر سعیدہ ریشم سمیت دیگر اساتذہ کی شرکت۔ طالبات نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت خوانی کے پھول نچھاور کیے۔ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ، فیصل آباد ڈسٹرکٹ بار میں محفل میلاد کا انعقاد، خواتین وکلاء کی جانب سے محفل کا اہتمام کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور گلہائے عقیدت پیش کیے گئے۔ اور جی سی یو فیصل آباد میں آل پاکستان ویمن یونیورسٹی کراٹے چیمپئن شپ کی تقریب تقسیم انعامات، چیمپئن شپ میں 13 یونیورسٹیز نے حصہ لیا، یو سی پی سینٹرل پنجاب چیمپئن شپ کی فاتح قرار، جیتنے والی طالبات کو انعامات سے نوازا گیا۔